الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج آئیے خطبے کی زبان پر بات کریں۔ خطبے کی اہمیت کیا ہے، خطبے کی ہمیں ضرورت کیا ہے اور اس سے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبوں کا کتنا اچھا استعمال کیا ہے۔ صحابہ کرام اور تاریخ میں تمام اکابرین، علماء، مصلحین، دانشوروں، انہوں نے خطبوں سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے اور ملت اسلامیہ کی تعلیم اور تربیت اور مسجد کے رول کو زندہ کرنے میں خطبوں نے بڑی اہمیت اختیار کی۔ خطبہ جمعہ یہ بڑا ہی اہم ہے اور ملت کے افراد کی ذہن سازی اور ان کو صحیح بات منتقل کرنا اور ان کی اچھی ذہنی تربیت کرنا اور کرنٹ حالات میں ان کے سامنے صحیح بات رکھنا اور ان کی رہنمائی کرنا، یہ خطبوں کا بہترین کردار ہے۔ خطبے یہ لگاتار ہیں، ہفتے کے گیپ سے ہیں، اور ایک بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ خطبے میں عمومی طور پر لوگ بڑی ذہنی یکسوئی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تیار ہو کر آتے ہیں۔ جمعے کی اہتمام اور جمعے کی اہمیت کے پیش نظر لوگ نہا دھل کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، ذہنی یکسوئی کے ساتھ مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، بہترین ماحول ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں خطیب، مقرر جو بھی بہتر انداز میں، اچھے اسلوب میں منتقل کرنا چاہے، اس کا بہترین ماحول وہاں فراہم ہوتا ہے۔ نہ وہاں شور و ہنگامہ ہے، نہ کسی قسم کی اور کوئی گفتگو۔ ہر کوئی یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہے امام کی طرف، خطیب کی طرف، ممبر کی طرف، اور ممبر بنایا ہی جاتا ہے اسی لیے اونچا، تاکہ اس پر امام سبھی کو مخاطب کر سکے اور سب تک اپنی بات کو پہنچا سکے۔ تو یہ کمیونیکیشن کا، اپنی بات کو کہنے کا اور لوگوں کو صحیح بات بتلانے کا اور ان کی تربیت کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس لیے خطبوں کی زبان یہ ہمیشہ ایک موضوع رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبے کی زبان عربی تھی۔ صحابہ کرام عربی زبان میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ تابعین، تبع تابعین، زیادہ تر ان کی زبان عربی تھی اور وہ بھی عربی میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن بہت بڑی تعداد میں، بہت سارے ممالک میں ایسے لوگ جو عربی نہیں جانتے تھے، جو عربی نہیں جانتے ہیں، جو لوگ عربی زبان کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا خطبے کی زبان کو، خطاب کی زبان کو، اپنی بات کہنے کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا جائے وہ زبان ہو جو لوگ سمجھتے ہوں، جس میں لوگ بات کو اچھے سے سمجھ سکیں، جسے لوگ قبول کر سکیں، جس سے لوگ متاثر ہو سکیں؟ کیونکہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، یہ کیفیت نہ پیدا ہونے پائے کہ پتہ چلا کہ ہم تو جس زبان میں بات کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس زبان سے ناواقف ہیں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں کی زبان عربی نہیں ہے پورے معاشرے کو عربی زبان کو جاننے والا بنایا جا سکے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تاریخ میں ایسے نمونے موجود ہیں کہ بے شمار علاقوں میں جہاں صحابہ کرام گئے، عرب گئے، انہوں نے وہاں پر جس انداز میں محنت کی، پورے علاقے عرب بن گئے، پورے علاقے عربی زبان بولنے والے بن گئے۔ افریقہ کے کتنے ممالک ہیں جہاں آج عربی بولی جاتی ہے؟ کتنے ایسے عرب ممالک ہیں جو عرب تھے لیکن ان کی عربی یکسانیت کے ساتھ عربی ہو گئی، اچھی عربی ہو گئی۔ لیکن عجم کے علاقے، فارس اور روم کے علاقے، یہ بر صغیر کا علاقہ، یہاں سب عربی زبان نہیں ہوئی۔ یہاں لوگوں کی زبان
یہاں مختلف زبانیں مختلف مرحلوں میں کام کر رہی تھی. یہاں نئی زبانیں تو ایجاد ہوئیں، اردو زبان، فارسی زبان کا پھیلاؤ ہوا، لیکن عربی زبان نے عوامی سطح نہیں اختیار کی. ہاں، علماء کی زبان عربی زبان رہی. اسی طرح یورپ میں، اسی طرح آسٹریلیا میں اور دنیا کے بہت سارے علاقوں میں جہاں لوکل زبان ہے، جہاں کی زبان انگریزی ہے، یا جیسے آج عمومی طور پر انگریزی بہت بولی اور سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بے شمار علاقے ہیں جہاں عوامی زبان آج بھی انگریزی نہیں ہے. ایسی صورت میں کیا خطبے کی زبان، خطاب کی زبان وہ ہو جو لوگ سمجھتے ہوں، جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں؟ یہ ایک موضوع بحث رہا ہے، ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے. علماء کا اس میں جو اختلاف ہے، اس کی صرف اور صرف جو اس کا دائرہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ علماء نے غیر عربی زبان کو خطبے میں شامل کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے. کچھ علماء، کچھ ایسے ہمارے اکابرین ہیں جو غیر عربی زبان کو صرف مکروہ قرار دیتے ہیں، حرام کسی نے نہیں کہا ہے. گویا کہ ان کے نزدیک بھی اگر غیر عربی زبان میں خطبہ دے دیا جائے تو خطبہ ہو جائے گا، اور نماز پر اور جمعے پر خطبے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جبکہ ایک بڑی تعداد علماء اور محققین کی ایسی ہے جو اردو زبان کو یا لوکل زبان کو، مقامی زبان کو، مسجد میں جو حاضرین کی زبان ہے، جو لوگ عمومی طور پر سمجھتے ہیں، اس زبان میں خطبہ دینے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے ہیں، کوئی کراہت کی بات نہیں کرتے ہیں. یہ ایک وہ بحث ہے جسے آج ہمیں اچھے انداز میں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے پاس ایک بڑا اسٹیج ہے جمعے کا، مسجدوں سے لوگوں کا تعلق ہے، اور امت کو بڑے پیمانے پر رہنمائی کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب مقامی زبان میں خطاب کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون خطبہ ہوگا وہ عربی ہی میں پڑھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون خطبہ بمشکل 3 سے 4 منٹ کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر جو الفاظ ہمیشہ دہرایا کرتے تھے، اور جمعے کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند وہ باتیں، حمد و ثنا، تکبیر و تحمید، دعائیں اور سلام اور درود، یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. وہ 3 سے 4 منٹ عربی زبان میں کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو عربی تھی، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ عرب تھے، عربی زبان کو سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقریر اور وہ حصہ جو آپ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، حسب ضرورت 25 منٹ، اس لیے کہ خطبہ اور جمعے کا خطبہ کوشش کرنی چاہیے کہ بہت طویل نہ ہو. 30 منٹ کافی ہیں اس کے لیے. اگر 30 سے 35 منٹ میں آپ خطبے کو ختم کرتے ہیں اور اس میں 3 سے 4 منٹ مسنون خطبے کو چھوڑ کر کے آپ خطاب کی زبان، وہ زبان اختیار کرتے ہیں جو لوگ سمجھ سکیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ خطبہ وہ 2 مرحلوں میں ہوتا ہے، غائب کر کے ہوتا ہے. پہلا خطبہ اور پھر بیٹھا جاتا ہے، اور پھر دوسرا خطبہ. اگر خطبہ غائب کر کے ہے تو آپ بڑے اچھے سے پلاننگ کر سکتے ہیں کہ پہلے خطبے میں آپ عربی خطبہ رکھیں، حمد و ثنا کریں، عربی زبان میں پیش کریں، اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور پھر کھڑے ہو کر آپ خطاب کریں، اور پھر دعا پر، درود پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام کی فضیلت بیان کر کے اور امت کے لیے دعا کر کے آپ خطبے کو مکمل کر لیں. یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ابتدائی خطبہ جو عربی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون ہے، اسے آپ 3 سے 4 منٹ پڑھنے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہوا کرتا تھا، آپ اپنی زبان میں خطاب کریں، اور خطاب کرنے کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے وہ پورا کا پورا آپ عربی میں رکھیں، اس میں دعائیں پڑھیں، اس میں درود و سلام پڑھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ہیں، جو دعائیں کی ہیں امت مسلمہ کے لیے، خلفائے راشدین کے حق میں، آپ ان کا ذکر خیر کریں. یہ اگر آپ کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کا خطبہ عربی میں بھی مسنون ادا ہو گیا، اور اس زبان میں جو لوکل زبان ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں، اس زبان میں بھی آپ کا خطبہ ہوگا، اور کسی قسم کی آپ کی کوئی حرج نہیں ہوگی. آج کی یہ ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ خطبے کو ہم
دنیا کے بیشتر حصوں میں، آج دنیا کے بیشتر حصوں میں خطبہ اسی زبان میں ہوتا ہے۔ جمعے کا خطبہ، اس میں خطاب کا پورشن جو آپ کا تقریباً 20 منٹ 25 منٹ ہوتا ہے، اس 3 منٹ مسنون خطبے کو چھوڑ کر جو عربی میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں آج چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ افریقہ میں ہو، چاہے وہ ایشیا کے بڑے حصے میں ہو، بے شمار لوگ کسی مسلک کے بھی ہوں، اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں اور وہ لوکل زبان کو خطاب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور ایسی مسجدوں میں سامعین کا، حاضرین کا، نماز پڑھنے والوں کا جو معلومات ہوتی ہے، جو ان کو شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے، کرنٹ موضوعات پر جو ان سے گفتگو ہوتی ہے، وہ بڑی اچھی رہتی ہے، بڑی نمایاں رہتی ہے، انہیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے اور لوگ جمعے کے خطبوں سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج بڑے پیمانے پر کسی مسلک کے ماننے والے ہوں، انہوں نے اپنے طور پر یہ طے کیا ہے کہ صرف ایک چھوٹی سی کراہت ہے کہ عربی زبان کے بجائے ہم اردو زبان یا لوکل زبان، انگریزی زبان، ملیالم زبان، کوئی بھی زبان جو لوکل زبان ہو، یا افریقہ کے بے شمار زبانیں، کوئی بھی زبان، خطاب کو ہم لوکل زبان میں کریں، عوامی زبان میں کریں اور مسنون خطبے کو ہم عربی زبان میں رکھیں۔ یہ عمل شروع کر دیا ہے لوگوں نے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پر غور کریں۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے ائمہ، انہیں چاہیے کہ جمعے کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر دھیان دیں۔ آج ضرورت ہے، آج آپ کے پاس اچھا موقع ہے، آپ خطاب کے ذریعے مسلمانوں کی تربیت کیجئے، آپ مسلمانوں کو اسلام کی رہنمائی اور مسلمانوں کو تعلیم کے ذریعے، شریعت کی تعلیم کے ذریعے ان کو اوپر اٹھائیے، ان کی سطح کو بلند کریے، انہیں اچھا جاننے والا بنائیے۔ جمعہ مسلمان پابندی سے پڑھتا ہے، یکسوئی کے ساتھ آتا ہے۔ آپ ایسی صورت میں اگر جمعے کے خطبوں کو مؤثر بنا لیں، مقامی زبان میں کرنے لگیں، تو یقین جانیے کہ آپ کا جمعہ بڑا مؤثر ہو جائے گا، بڑا مفید ہو جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے علماء اور ائمہ جو لوگ اسے مکروہ سمجھتے ہیں، وہ اس پر غور کریں گے اور چھوٹی سی کراہت برداشت کر کے جمعے کے خطبے کو زندہ کریں گے، اسے مؤثر بنائیں گے، اسے رول دیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی مطمئن نہ ہو اور وہ عربی خطبے کو ضروری ہی سمجھتا ہو، تو وہ اپنے اس موقع پر قائم رہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ پھر جمعے کو مؤثر بنانے کے لیے، جمعے کے دن لوگوں کے اکٹھا ہونے کو مفید بنانے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جمعے کے خطبے کے وقت لوگوں کو خطاب کرتے تھے، اس کی کوئی شکل اپنائے تاکہ لوگوں تک وہ چیز کنوے ہو سکے اور لوگوں کی تربیت اور اصلاح کا کام ہو سکے۔ ہمیں خطبوں کی زبان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ماحول ہے کہ ہم غور کریں اور مساجد ہماری پھر زندہ ہوں گی انشاءاللہ۔ مسجدیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ان کا بڑا کردار ہے، ہمیں مسجدوں سے بڑا لگاؤ ہے۔ مسجد کے خطبے کی زبان کو اگر ہم لوکل زبان کر دیں، اگر خطبہ مسنونہ کے ساتھ خطاب کے حصے کو ہم لوکل زبان میں کر دیں، یاد رکھیے گا مسنون خطبہ 2 سے 3 منٹ یا 4 منٹ کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور خطاب کا وقت آپ کے پاس 20 سے 25 منٹ کا ہے۔ اس خطاب کو آپ لوکل زبان میں کریں تو یقین جانیے لوگ اس کو بڑی اہمیت دیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ سال کے 52 ہفتے میں آپ نے شریعت کے کرنٹ حالات کے 52 ٹاپکس، 52 موضوعات کو واضح کر دیا، اور اسی کو اگر سال 2 سال آپ کرتے رہیں تو آپ کے نمازی بڑے ہی اچھے ہو جائیں گے، آپ کے نمازی بہت آگے نکل جائیں گے، اور انہیں شریعت کا اور کرنٹ حالات کا بڑا اچھا علم مل جائے گا، اور جس سے وہ آج اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنا سکیں گے۔ ہماری مسجدوں کو، ہمارے جمعے کے خطبوں کو، اپنی زبان کو صرف لوکل زبان کرنے کے بعد انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ ہمارے ائمہ، علماء اور مفتیان حضرات اس پر غور فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو۔ اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے ہیں۔